الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. بھلا اس شخص سے بڑھ کے ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھے یا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلائے. حق بات یہ ہے کہ مجرم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے. عزیزان گرامی السلام علیکم. میں گزشتہ حلقہ میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید میں اس بات کو معیار ٹھہرایا گیا ہے کہ اگر نبوت کا دعویٰ کرنے والی یہ شخصیت محمد الرسول اللہ اگر انجام کار فلاح پا جائیں تو سچے، اور اگر ان کے مخالف مد مقابل اگر وہ فلاح پا جائیں تو نعوذ باللہ ان کا دعویٰ درست نہیں. فرمائے اس سے بڑھ کے ظالم شخص کون ہو سکتا ہے، اس سے بڑا مجرم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، نبی نہ ہو اور کہہ دے کہ میں نبی ہوں. اور اس سے بڑا ظالم بھی کون ہوگا جو کہ اللہ کی آیات کو اور اللہ کی نبوت کو جھٹلا دے. اور فرمایا انہ لا یفلح المجرمون، مجرم لوگ انجام کار فلاح نہیں پاتے. تو اس فلاح کو معیار ٹھہرایا گیا، کرائیٹیرین ٹھہرایا گیا، اور اس کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا. ایک جگہ فرمایا کہ کلمۃ واحدۃ تعطونیھا تملکون بها العرب وتدین لکم بها العجم. یہ ایک بول ہے، ایک کلمہ ہے، اس کا اقرار کر لو، پورے عرب کے مالک بن جاؤ گے اور عرب کے علاوہ باقی ساری دنیا تمہاری اطاعت گزار بن جائے گی. انجام کار میدان میں فلاح تم پاؤ گے. تمہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو اس دعوت کا اقرار کر لو، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، فلاح پا جاؤ گے. عزیزان گرامی ذرا پس منظر میں چلتے ہیں. عرب کی سرزمین میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہ وہ دور تھا جب کہ اس زمانے کے بڑے بڑے چودھریوں کا ذریعہ معاش اغارات تھا. اغارات، لوٹ مار. ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے آدمی، اپنے جاسوس وہ دائیں بائیں شمال جنوب مشرق مغرب پھیلا دیتے تھے، اور ان کو خبر رساں آ کے یہ اطلاع کرتے تھے کہ جناب فلاں راستے سے ایک قافلہ جا رہا ہے، فلاں جگہ ایک قبیلے نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے. اب یہ اپنے 300-400 آدمی 150-200 حملہ آور بھیجتے تھے رات کے اندھیرے میں، آدھی رات کے بعد ان پہ حملہ کرتے تھے. اس کو اغارہ کہتے تھے. ان کے سارے مال مویشی لوٹ لیتے تھے، ان کے نقدی سونا چاندی ہوتا تھا وہ چھین لیتے تھے، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لیتے تھے، مردوں کو غلام بنا لیتے تھے، اور یوں وہ راتوں رات امیر ہو جاتے تھے. یہ ذریعہ معاش تھا ان لوگوں کا، اور اس طرح سے وہ غلامی اس زمانے کا سب سے بڑا کاروبار تھا. جس شخص کے پاس جتنے زیادہ غلام ہوتے تھے وہ اتنا بڑا چودھری ہوتا تھا. تو اس زمانے میں جب کہ اکیلے نکلنا تو بہت دور کی بات ہے، قافلے مسلح محافظوں کے ساتھ قافلے نکلتے تھے اور وہ لٹ جاتے تھے. چلتے پھرتے شریف آدمی غلام بن جاتے تھے، معزز مکرم عورتیں لونڈیاں بن جاتی تھیں لوٹ مار کے نتیجے میں. اس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخ جملہ ارشاد فرمایا واللہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو کچھ کہہ رہا ہوں درست کہہ رہا ہوں. لَيَتِمَّنَّ هَذَا الْأَمْرُ، کہ یہ کام جو میں نے شروع کیا ہے پورا ہو کے رہے گا. یہ دین جو میں لے کے آیا ہوں پھیل کے نافذ ہو کے رہے گا. اور جانتے ہو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَا إِلَى حَضَرْمَوْتَ، کہ ایک اکیلا سوار صنعاء سے چلے گا حضرموت تک جائے گا.
انتہائی خطرناک یہ علاقہ تھا. وَلَن يَخْشَىٰ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، اور سوائے اللہ کے کسی سے وہ ڈرے گا نہیں. حذر موت، حاضر موت، وہاں کوئی گیا اور موت آئی. اتنا خطرناک علاقہ. فرمایا قافلے کی بات نہیں کرتا ہوں، افراد کی بات نہیں کرتا ہوں، بلکہ یہ کہتا ہوں کہ اکیلا شخص جائے گا. اور یہ نہیں کہ لٹے گا نہیں، بچ بچا کے آ جائے نہیں. فرمایا اتنی امن کی کیفیت ہوگی کسی سے ڈرے گا ہی نہیں. اور ایک حدیث میں تو یہ بھی فرمایا کہ ایک اکیلی عورت سفر کرے گی 1000 میل، یمن سے آئے گی، مدینہ پہنچ جائے گی، اس کو سوائے اللہ کے کسی کا ڈر نہیں ہوگا. اور عزیزان گرامی، تاریخ اس بات سے واقف ہے کہ صحابہ کرام نے خود دیکھا کہ ایک بڑھیا یمن سے چلی اور مدینہ میں آ گئی، اکیلی تنہا اونٹ پہ سوار. صحابہ نے سے بی بی تم ڈری نہیں؟ تمہیں راستے میں کوئی خطرہ محسوس؟ کوئی خطرہ نہیں، بالکل پرامن طریقے سے میں سفر کر کے 1000 میل کے قریب سفر بنتا ہے، اکیلی عورت آ گئی. اس زمانے میں جبکہ اغارات ہوا کرتے تھے، اس قدر امن کی کیفیت کا آپ نے وعدہ فرمایا، پیش گوئی فرمائی کہ ہم کامیاب ہوں گے اور کامیابی کا نتیجہ دنیا میں امن ہوگا، سلامتی ہوگی. یہ آپ نے اس زمانے میں ارشاد فرما دیا. اور دیکھیے اس زمانے میں جب کہ آپ ہجرت کر رہے تھے اور آپ کے سر کی قیمت 100 اونٹ رکھی گئی تھی کہ جو آپ کو زندہ یا مردہ لے کے آ جائے اس کو 100 اونٹ انعام ملیں گے. تو ایک شہسوار سراقہ بن مالک اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا حضور تک آن پہنچا. لمبا واقعہ ہے، آپ نے پڑھ رکھا ہوگا. اس کا گھوڑا 3 مرتبے زمین میں دھنسا اور آخرکار اس شخص کو پتہ چل گیا کہ میں جس شخص کا تعاقب کر رہا ہوں وہ اللہ کا نبی ہے، اور مزید اگر میں نے ایذا پہنچانے کی کوشش کی تو مجھ پہ اللہ کا بڑا عذاب آ جائے گا. تو اس نے پتہ ہے کیا کہا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے امان دے دیجئے، امان دے دیجئے. ابھی مارنے تو تم آئے ہو اور حضور سے امان مانگ رہے ہو. کس بات کی امان؟ اس بات کی امان کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اس پورے عرب کے تنہا حاکم و بادشاہ ہوں گے اس وقت میری جان بخشی ہو جائے گی، اس وقت آپ کے پیروکار مجھے قتل نہیں کریں گے. اور آپ نے سینہ صدیق سے کہا کہ شخص کو امان لکھ کے دے دو، اور امان بھی لکھ کے دے دی گئی. اس سے کہا کہ دیکھو سراقہ بن مالک، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کسرا، بادشاہ کسرا، اس کے کنگن تمہیں پہنائے جا رہے. یہ کب کہا جا رہا ہے؟ جبکہ اپنی جان بچا کے مکہ سے مدینہ تشریف لے جا رہے ہیں اور سر کی قیمت 100 اونٹ رکھے ہوئے ہیں. عدی بن حاتم تائی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے پوچھا یا رسول اللہ، عدی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر ہم اسلام قبول کر لیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے تفتحن کنوز کسرا، تمہیں کسرا کے خزانے، تم اپنے ہاتھوں سے وہ چھپے ہوئے خزانے جو ہیں زمین میں دفینے، تم اپنے ہاتھوں سے اس کی چابیاں تمہارے ہاتھ میں ہوں گی، تم کھولو گے. تو وہ بیچارہ پریشان ہو گیا، کہیں یہ سپر پاور کا ذکر ہو رہا ہے کسرا کا. من کسرا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ کس کسرا کی آپ بات کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کسرا بن ہرمز ملک ایران و من غیرہ، میں ہرمز کے بادشاہ کسرا کی بات کر رہا ہوں. کسرا وہی جو ایران کا بادشاہ ہے، کسرا کوئی اور بھی ہے، اسی کی بات کر رہا ہوں. اس کے خزانے تمہارے ہاتھ میں ہوں گے. اور پھر آپ نے فرمایا علی کو لئن طالت بک حیات لترین رجلا یخرج من کفہ من الذهب یرید ان یتصدق به ولن یجد احدا یتقبله. علی تمہاری زندگی لمبی ہوئی تو دیکھ لو گے کہ لوگ ہاتھوں میں یوں سونا لیے لیے پھریں گے، صدقہ اور زکوٰۃ دینا چاہیں گے، کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا. سب صدقہ دینے والے ہوں گے، زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اور عدی کہتا ہے، عدی بن حاتم تائی، کہ ہم نے وہ وقت دیکھا کہ ہم ڈھونڈتے پھرتے تھے کہ کوئی شخص زکوٰۃ ہم سے قبول کر لے، اور واقعتاً کوئی قبول کرنے والا نہیں تھا. اتنی بڑی اور یہ وہ کامیابی ہے کہ انسان کی تاریخ میں نہ پہلے کبھی یہ وقت آیا کہ کوئی مانگنے والا نہ ہو، مانگنے والا نہیں، کوئی قبول کرنے والا نہ ہو صدقہ و خیرات کو اور زکوٰۃ کو. یہ بس یہی ایک موقع تھا. نہ
پہلے انسانیت کی تاریخ میں کبھی ہوا نہ بعد میں ہوا. فلاح کی اتنی بڑی منزل اس دنیا کے اندر ہی اندر حضور نے اس کا معیار دیا. اور پھر دیکھیں کہ ہوا کیا. کہا یوں گیا کہ فانتظروا، میاں تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. اور میں نے یہ عرض کیا تھا پچھلے حلقے میں کہ پورا عرب اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ یار یہ قریش میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جو مٹ بھیڑ ہو رہی ہے، اگر اس میں قریش جیت گئے اور انہوں نے حضور کی دعوت کا اور حضور اور ان کے ساتھیوں کا خاتمہ کر دیا تو پھر تو کوئی سچی نبوت نہیں ہے. لیکن اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ گئے قریش پہ تو بھائی پھر ان کی نبوت سچی. اور یہی ہوا. فتح مکہ کے ہوتے ہی پورا عرب اسلام کی جھولی میں تھا. یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج دین میں داخل ہو گئے.